اکثر دوستوں کی طرف سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا درود شریف بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم ہر وقت وضو کی حالت میں نہیں رہتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سوال کا واضح اور آسان جواب دینے جا رہے ہیں، اور ہاں، یہ ویڈیو آپ کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیں۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ درود شریف کوئی معمولی چیز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ جاننا کہ ہم اسے کب اور کیسے پڑھ سکتے ہیں بہت ضروری ہے، تاکہ ایک امتی کسی بھی لمحے اپنے نبی کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ہی مفید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس ناچیز نے درود شریف کے موضوع پر درجنوں ویڈیوز بنائی ہیں، مگر پھر بھی اتنی سب ویڈیوز کے بعد بھی اس خوبصورت اور مقدس عمل کے برکات اور فوائد پوری طرح بیان نہیں ہو سکی، اور بیان ہو بھی کیسے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اس سے حاصل ہونے والے فیوز و برکات وسیع اور اس سمندر کے مانند ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی کھوج کر لیں، کتنا ہی بیان کر لیں، مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ روحانی خزانوں سے بھرا سمندر ہے، جتنا آپ اس میں غوطے لگائیں گے اتنے ہی موتی ہاتھ آئیں گے۔ ہر ورد میں اتنے کثیر انعامات ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سوچو، جب ایک چیز تصور سے ہی باہر ہے تو اسے لفظوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ در حقیقت درود و سلام امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ نعمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی، لیکن افسوس کہ ہم اس کی عظمت، اس کی طاقت اور اہمیت سے واقف نہیں، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں۔ ورنہ حضرت کعب احبار، جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی کہ موسیٰ، اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، جتنا تیری زبان سے تیرا کلام، اور جتنے تیرے دل سے اس کے خطرات، اور تیرے بدن سے اس کی روح، اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ ضرور۔ ارشاد ہوا کہ میرے حبیب پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے روایات میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ آپ چونکہ پہلے انسان ہیں، اس وقت آپ جیسا کوئی تھا نہیں، لہٰذا آپ تنہائی اور اداسی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرما دی، آپ سوئے تو آپ کی پسلی مبارک سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، اپنے پاس اپنے ہی جیسے ایک انسان حضرت حوا کو دیکھا تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر حکم ہوا، اے آدم رک جائیے، پہلے حق مہر ادا کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اس کا حق مہر کیا ہے؟ حکم ہوا، 10 مرتبہ ہمارے محبوب پر درود پاک پڑھ دیجیے، یعنی یہی حق مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور آپ کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا کی۔ پیارے دوستوں، ہم سب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پسند کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا درود شریف پڑھنے کے لیے مجھے وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ درود شریف پڑھنا ذکر ہی کی ایک شکل ہے، اور جس طرح آپ بغیر وضو کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح آپ بغیر وضو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج سکتے ہیں۔ یعنی درود شریف پڑھنے کے لیے وضو لازمی نہیں، لیکن اگر بحالت وضو اس کا ورد کیا جائے تو بہت افضل ہے، ورنہ بغیر وضو بھی اس کا ورد کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو اس ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ملعون کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ تم پاک نہیں ہو، تم نہیں پڑھ سکتے۔ تو نہیں، آپ بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن درود شریف، اس کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں، بلکہ علماء کرام تو کہتے ہیں اگرچہ تم وضو میں نہ ہو، مکمل حالت طہارت میں بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ کو یاد کرتے رہو،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہو۔ نہ جانے کس لمحے اور کس محبت کا بھیجا پسند آ جائے اور مقدر بدل جائے، کیونکہ درود ہماری زندگیوں میں رحمتیں لاتا ہے، اور آج کل ہم سب کو اللہ کی رحمت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ درود شریف کے حوالے سے ایک حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا ہی اعزاز ہے اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے درود شریف کی قدر پہچانیں اور بکثرت اس کا صبح و شام ورد کیجیے۔ تو پیارے دوستوں، چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، درود شریف پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اتباع سنت اور درود شریف یہ واحد ایسی عبادت ہیں جو ہر گھڑی قبول ہی قبول ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے سوال کا واضح اور آسان جواب مل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صدقہ جاری کی نیت سے کامنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، کیونکہ اس پر اجر ہے۔ پڑھنے والا جب تک آپ کا ٹائپ کرتے درود پڑھتا رہے گا، آپ کے روحانی اکاؤنٹ میں نیکیاں کریڈٹ ہوتی رہیں گی۔ اس لیے دل کھول کر اس کار خیر میں حصہ لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیں، اور ساتھ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے تاکہ وہ بھی اس کی برکات سے مستفید ہوں اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ ہمیں ہر وقت درود شریف کا ورد رکھنے والا بنائے۔